اس لیے ہم کو آخرت بنانے کی دعوت بھی دی ہے، آخرت بنانے کی تعلیم بھی دی ہے، خالی دعوت نہیں دی ہے بلکہ آخرت بنانے کی دعوت دی ہے اور آخرت بنانے کی تعلیم بھی دی ہے کہ آخرت کن اسباب سے بنے گی. جیسے دنیا مال سے بنتی ہے، اولاد سے بنتی ہے. یہ دو بڑی چیزیں دنیا میں، مال اولاد. دنیا کی تعمیر اور دنیا کی ترقی ان دو چیزوں سے ہوتی ہے. مال آیا، اولاد آئی. مال نہیں آیا تو وہ ترقی نہیں ہے. مال تو آیا اور اولاد نہیں ہے تو آدمی پریشان رہتا ہے کہ میرے کوئی اولاد نہیں ہے. ہاں، تو مال اور اولاد یہ دنیا کی ترقی کے بڑے سامانوں میں سے ہے. اس لیے لوگ اس کے طلبگار رہتے ہیں کہ مال آوے، پھر مال آوے تو اولاد آوے. آخرت کے لیے میرے دوستوں جو اسباب دیے گئے ہیں وہ الگ ہیں. کہ آخرت کے لیے کیا اسباب دیے گئے ہیں؟ پہلے تو آخرت کو یہ بتایا کہ آخرت وہ زندگی ہے جو ختم نہیں ہوگی. خلود یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، مستقبل لامحدود. ایک مستقبل ہے، آنے والا زمانہ ہے، وہ زمانہ ہے وہ کہ ختم نہیں ہوگا. اس کو خلود کہتے ہیں عربی میں، کہ ایک آنے والا زمانہ ہے موت کے بعد کہ وہ ختم نہیں ہوگا. موت سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ تو ختم ہوا. ماں کے پیٹ کی زندگی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، پھر ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے وہ بھی ختم ہو گئی. ہاں، یہ ختم ہونے کے لیے ہے. لیکن جو اس کے بعد کی زندگی آئے گی کہ اس کے لیے خاتمہ نہیں ہے. وہاں منزلیں ہیں کہ قبر کی منزل ہے، یہ پہلا اسٹیشن ہے، یہیں سے سفر شروع ہوگا. جی ہاں، پھر قبر سے لوگ قیامت میں آئیں گے تو قیامت کے میدان میں برسوں رہیں گے. جی ہاں، پھر قیامت کے میدان میں سے آخرت میں جائیں گے. یہ آخری ہے. جی ہاں، یہ آخری ہے. قبر ہے، قیامت ہے، آخرت ہے. ان منزلوں پر آدمی گزرے گا. کوئی بھی ہو، نبی ہو، ولی ہو، شقی ہو، کوئی ہو، کہ وہ ان چیزوں سے گزرے گا. ہاں، یہیں سے آخرت شروع ہوتی ہے. ہاں، اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کہ بہت تھوڑی ہے. ہاں، لیکن تھوڑی زندگی سے بڑی کمائی ہوتی ہے. وہ کیا کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ تو فرمایا کہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ ما اکل فابلا، ما لبس فابلا، وما تصدق فابلا. کہ دنیا کیا کہ جو تم نے کھا لیا وہ ختم ہو گیا، وہ تمہارا ہو گیا. جو تم نے پہن لیا پرانا ہو گیا، وہ تمہارا ہو گیا. ایک مکان میں رہے پھر وہ مکان پرانا ہو گیا. ایک کپڑا پہنا پھر وہ پرانا ہو گیا. ایک کھانا کھا لیا وہ ختم ہو گیا. کہ یہ دنیا ہو گئی. کھا لیا ختم کر دیا، پہن لیا پرانا ہو گیا، استعمال کے لیا پرانا ہو گیا. اب وہ کیا چیز ہے جو باقی رہے، ختم نہ ہو؟ تو فرمایا وما تصدق فابقہ. اور جو اللہ کے نام پر لگایا، اللہ کے کام پر لگایا تو یہ باقی رہے گا. تو ساری حدیں بتائی، ختم ہونے والی کیا چیزیں، باقی رہنے والی کیا چیزیں. کیونکہ آخرت باقی رہنے والی ہے تو آخرت کے لیے وہ سامان چاہیے جو باقی رہے. تو کہا جان کو، مال کو اللہ کے حکموں پر لگانے سے وہ باقی رہنے والے بن جائیں گے، اور جان کو، مال کو دنیا پر خواہشوں پر لگانے سے وہ ختم والے ہو جائیں گے. ہاں، ختم ہو جائیں گے. کھایا پیا عیش کیا تو یہ ختم ہو گیا. اور جو اللہ پر، اس کے حکم پر لگا کہ وہ باقی رہے گا. تو باقی رہنے والا بھی بتایا، ختم ہونے والا بھی بتایا. اب اختیار ہے آدمی کو. ہاں، نبی کی بات پر یقین کر کے باقی رہنے والی چیز کو لے تو یہ سمجھدار ہے. We are given this da'wat and invitation that we have to make our akhirat. And not only are we given the invitation, we are given this ta'aleem, this teaching, how to make one's akhirat. Like if we look at this dunya, what is this world made through? How is life developed in this world? Two basic essential constituents. One is wealth and offspring. Person has a lot of wealth, he desires offspring. If he has wealth and he doesn't have offspring, such a person is worried. He feels his life is incomplete. With these two things, the life of this world is made. Likewise, my respected brothers, how is the life of Akhirat made? The first thing when it comes to Akhirat, we have to understand
is that akhirat is khulud. It is forever and ever and ever. It is never ever coming to an end. One is the life before death. The person who first was in the womb of the mother, that stage came to an end. Then he came into this world, that stage also came to an end. But after death, there it is perpetuity. It's never coming to an end. They are what we call manazil, stages. One is the stage of the qabr. Then will be the stage of the long day of Qiyamah or day of reckoning. And then is the stage towards Akhirat. That is the final stage. And that is never ever coming to an end. So whoever it is, whether it's a Nabi or a Wali or anyone, everyone will have to go through these stages. That is perpetuity. The life in this world is that it is temporary. This is the haqiqat and reality of this world. That whatever you eat will get used, it's yours, it's finished. Whatever you wear will come to an end. What will remain? What will remain? وَمَا تَصَدَّقَ فَأَبْخَى. That which you sent ahead in Allah's name, that will remain. That will be a source of benefit to you in the hereafter. So the limitations of this world are explained to us. What is temporary and what is permanent. The wealth and life that you will use towards this dunya will come to an end. Its benefit will be temporary. It will perish. Whatever of your life and wealth you will use for Allah's deen, on Allah's name, or send it ahead, that will be of benefit to you in the hereafter, and it will be forever and ever. So now that choice is there in front of us. Who will bring conviction on what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told us, and channel what Allah gave us for that which is permanent over that which is temporary. इसलिए हमको ये दावत दी है कि अपनी दुनिया से आखिरत बनाओ. ये नबियों की दावत है, क्योंकि नबियों के यहाँ अहम चीज़ आखिरत होती है. वो उसी के लिए आता है, नबी आता है ताकि लोग अपनी दुनिया से आखिरत बना लें, ताकि वो दुनिया में खोट की ज़िंदगी न गुजारें. दुनिया तो ख़त्म हो जाएगी, हाँ, और आखिरत बनेगी नहीं, तो ये खोट में रहेगा. तो उन खोट में से, नुकसान से बचाने के लिए अपनी दुनिया से आखिरत बनाने की दावत वो देते हैं. अपनी दुनिया से आखिरत बनाने के लिए क्या असबाब है? कि अपनी दुनिया से आखिरत बनाने के लिए सबसे पहला सबब ईमान है. सबसे पहला सबब वो क्या है? कि ईमान के बगैर आखिरत नहीं है. जिसकी भी आखिरत बनेगी वो ईमान की वजह से बनेगी. इसलिए तमाम नबियों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर दुनिया में आकर ईमान को समझाया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है. अल्लाह ही की इबादत की जाएगी. उसी के हाथ में दुनिया आखिरत सब कुछ है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है. जो अल्लाह चाहेंगे वो होगा, जो अल्लाह नहीं चाहेंगे वो नहीं होगा. हयात भी अल्लाह के कब्जे में है, मौत भी अल्लाह के कब्जे में है, हालात भी अल्लाह के कब्जे में है, असबाब भी अल्लाह के कब्जे में है, और असबाब की जो तासीरें हैं वो भी अल्लाह के कब्जे में है. इन अल्लाह की तरफ से दो बातें, अला लहुल खल्क़ वल अम्र. याद रखो सारी मखलूक वो भी अल्लाह की है, और सारी मखलूक और फैसला भी अल्लाह का चलेगा और किसी का नहीं चलेगा. अला लहुल खल्क़ वल अम्र. याद रखो मखलूक किसकी है? कि अल्लाह की, और फैसला किसका है? अल्लाह का. ये नहीं कि दुनिया के असबाब से दुनिया वाले जो चाहेंगे वो होगा, कि नहीं, दुनिया के असबाब से भी वो होगा जो अल्लाह चाहेगा. जो अल्लाह नहीं चाहेगा वो नहीं होगा. जी हाँ, जो अल्लाह नहीं चाहेगा वो नहीं होगा. कभी अल्लाह माल देकर नामुराद बनाएंगे और गरीबी में कामयाब कर देंगे, गरीबी में कामयाब कर देंगे, और माल देकर नामुराद बनाएंगे. इसके नमूने बनते हैं दुनिया में. हाँ, इसके नमूने बनते हैं ताकि लोग समझे कि जो अल्लाह चाहते हैं वो होता है, जो अल्लाह नहीं चाहता वो नहीं होता. इसलिए ये पहली बात है कि असल अल्लाह की ज़ात है, और असल अल्लाह ताला से ताल्लुक़ पैदा करना है. कौन सा ताल्लुक़ अल्लाह से पैदा करना है? सबका ताल्लुक़ अल्लाह से है. किस ताल्लुक़ की दावत दी है? अल्लाह ने अपने बारे में बंदों को इबादत की दावत दी है. इबादत की दावत दी है कि इबादत करो, बंदे बन करके रहो, बंदे बन करके रहो.
عبادت کرو. عبادت کی دعوت دی ہے. میں نے بندوں کو، جناتوں کو، انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں کو، انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا ہے. جن پہلے پیدا ہوئے ہیں، انسان بعد میں پیدا ہوئے، لیکن ان کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے. تو میں نے کہا آخرت، کہ آخرت بنانے کے لیے ایک تو اللہ کا تعلق یعنی ایمان، لا الہ الا اللہ، یہ تمام نبیوں کے لیے کہا ہے. اور یہ بتایا کہ اللہ کے سوا باقی سب چیزیں فنا ہونے والی ہے. اللہ سے سب کچھ ہوگا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوگا. اس لیے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے پیدا کرو. اور وہ کیا تعلق ہے؟ کہ وہ بندگی کا تعلق ہے، عبادت کا تعلق ہے. Utilize this world in order to make your akhirat. Do not be deceived by this temporary world. This was the primary invitation and da'wat of every Nabi of Allah. The most important message which Anbiya alayhimus salatu wassalam came with, to save humanity from this loss. What loss? The loss of you losing one's akhirat at the expense of this world. What are the means by which one can make one's akhirat? The first primary means is, which every Nabi of Allah came with and taught, is that of Iman. The correct Iman on Allah subhanahu wa ta'ala. That happens in this world which Allah wants. And that which Allah does not want can never ever happen. Life, death, condition, means, everything is in the control of Allah. It is in the ownership of Allah. Allah, lahul khalq wal amr. Listen, this creation belongs to Allah, and decree and decision of what will happen in this world also is in the hands of Allah. It's not in the hands of anyone else besides Allah subhanahu wa ta'ala. That which happens so far as your worldly means also will be according to what Allah wills. Sometimes we see these examples in the world. Allah gives a person wealth and this person fails. This person becomes unsuccessful. Sometimes a person in poverty becomes successful. So everything is in Allah's hands. This is Iman. That develop this relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. What relationship? That relationship which brings one onto the ibadat and worship of Allah subhanahu wa ta'ala. Live your life as Allah's abd, as Allah's slave. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah says, I did not create insan and jinnat. Jinnat were created first, then insan. But the objective is the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. In other words, the correct iman on Allah, the correct relationship with Allah. This is la ilaha illallah. That the focus of this heart has to move away from every entity besides Allah and come onto Allah. دنیا کے حالات کو صحیح کرنے کے لیے بھی یہی راستہ ہے. دنیا کے حالات دنیا کے اسباب سے صحیح نہیں ہوں گے، بلکہ دنیا کے حالات اللہ کے فیصلے سے صحیح ہوتے ہیں اور اللہ کے فیصلے سے بگڑتے بھی ہیں. اللہ چاہتے ہیں صحیح حالات کرنا تو صحیح حالات ہو جائیں گے، بگڑنا چاہیں تو بگڑ جائیں گے. اس لیے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح کرو. اگر اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح کیا تو تمہارے حالات صحیح ہو جائیں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. قاعدے کی بات کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ وہ اللہ ٹھیک کرے گا. ایک پکی بات ہے یہ کہ دنیا کے حالات کا بننا، آخرت کے حالات کا بننا وہ اس پر موقوف ہے کہ اللہ سے انسانوں کا تعلق صحیح ہو جائے. اور وہ تعلق کیا کہ اللہ کے اطاعت کا تعلق، اللہ کی عبادت کا تعلق. یہ تعلق دیا ہے ہم کو کہ زندگیوں کو اللہ کی اطاعت والی بنائی جائے، زندگیوں کو اللہ کی عبادت والی بنائی جائے، اور جتنی اللہ چاہتے ہیں اتنی بنانا. ہاں، جتنی اللہ چاہتے ہیں اتنی بنانا، اور جیسی اللہ چاہتے ہیں ویسی بنانا.
یہ تقاضا ہے. اگر یہ ہوا تو پھر حق تعالیٰ شان اس حالات کو سازگار کر دیں گے، حالات کو موافق کریں گے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. کتنے آسان بات ہے، کیونکہ ایک کو راضی کرنا آسان ہے، سب کو راضی کرنا مشکل ہے. سب کو راضی کرنا مشکل، ایک کو راضی کرنا آسان. تو کہا ایک کو راضی کر لو، پھر وہ باقی جو ہیں وہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ان کو راضی کر دیں گے. تو یہ قاعدے کی بات بتائی ہم کو، دعوت دی ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو پھر اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر لیں گے. پھر زمین بھی ان کی موافقت میں ہے، آسمان بھی ان کی موافقت میں ہے، چاند سورج ہوا پانی ساری مخلوق ان کی موافقت میں ہے، کیونکہ اللہ موافق ہے اور اللہ ناراض ہے. اللہ ناراض ہے کہ ساری مخلوق ناراض ہو جائے گی اور ناراضگی والے حالات آئیں گے. ہاں، اس لیے یہ ایک اللہ ہے، اس کا یہ حق ہے کہ اس کو راضی کیا جائے. جب اس کو راضی کیا جائے گا تو یہ ہوگا کہ من اصلح ما بینہ و بین اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ اللہ ٹھیک کرے گا. یہ آسان راستہ بتایا. Conditions in this world, in order to let them come in our favor, this is also the road towards that please Allah subhanahu wa ta'ala. This mindset that conditions in this world can be rectified by utilizing the means of this world, this is incorrect. Why? Because halat and conditions in this world are directly linked to the decision of Allah. It is His imperative. It is Allah's command. So correct your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. If your relationship with Allah is corrected, then Allah's decision so far as conditions in this world will be corrected in your favor. This is the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Man aslaha ma baynahu wa bayn Allah aslaha Allahu ma baynahu wa bayn khalqi. This is a foundational principle point for us to understand that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, the one who will correct his relationship with Allah, Allah will correct his relationship with the entire creation. Halat and conditions in this world are dependent on Allah's decision. Bring your life onto the correct relationship with Allah. In other words, the ibadat and the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. And ibadat also how Allah wants and to the extent that Allah wants. If we have made Allah happy with us, then man aslaha ma baynahu wa bayn Allah aslaha Allahu ma baynahu wa bayn khalqih. Allah Ta'ala will correct our relationship with the entire creation. You have a choice. How simple it has been made for us. Make one happy or make all happy. Make one happy. That is simple. It is easy. Please Allah, and Allah will make everyone else pleased with you. Every condition will be in your favor. Once you please Allah, whether it is condition of this earth, condition of the skies, the sun, the moon, the stars, everything will come in your favor if you will make Allah subhanahu wa ta'ala happy by fulfilling the right of Allah subhanahu wa ta'ala. This is a simple and easy way that was taught to us. تو یہ بنیادی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معاملہ صحیح ہو جائے. جب یہ بنیادی بات ہو گئی تو پھر اس کے نتیجے میں حالات جو ہیں درست ہو جائیں گے. اس لیے حکم دیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے، تاکہ تم پر رحم ہو جائے. تو رحمت کے حالات لانے کے لیے یہ راستہ ہے کہ اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت کی جائے. اطاعت سے رحمتیں آتی ہیں اور معصیت اور گناہوں سے مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں. یہ قاعدہ ہے. تو کہ اطاعت کی جائے گی تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آئیں.
اور اطاعت کو صحیح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم اتارا ہے، علم اتارا، ایمان دیا ہے اطاعت کرنے کے لیے. ایمان کی وجہ سے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ اللہ پر ایمان لائے ہیں تو اللہ کی اطاعت کرو، ایمان کا تقاضا ہے اطاعت کی جائے. اطاعت کو صحیح کرنے کے لیے اللہ نے علم اتارا ہے. دین کا علم اس لیے سیکھنا ضروری ہے تاکہ زندگی کی ذمہ داریاں سمجھ میں آوے. زندگی کی ذمہ داریاں ہیں کہ مال ہے تو کیا ذمہ داری ہے، غریبی ہے تو کیا ذمہ داری ہے، بیماری ہے تو کیا ذمہ داری ہے، تندرستی ہے تو کیا ذمہ داری ہے. ہر حال کی ذمہ داری ہوتی ہے. دنیا ذمہ داریوں کا نام ہے، دنیا ذمہ داریوں کا نام ہے. ہر حال کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہر حال کے حکم ہوتے ہیں. ان حال کے حکم کو جاننا ضروری ہے تاکہ اس حال میں کامیاب ہو جائے. تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ایمان دیا ہے اطاعت کرنے کے لیے، اطاعت کو صحیح کرنے کے لیے علم اتارا کہ علم سیکھو، دین سیکھو تاکہ اللہ کی اطاعت صحیح ہو جائے. جب اطاعت صحیح ہو جائے گی تو رحمتیں ہوگی. ہماری دعوت میں ایک نمبر ہے، وہ کون سا ہے؟ علم و ذکر. علم کے بغیر دعوت غلط ہے. علم نہیں ہے تو وہ دعوت غلط ہے. جی ہاں، علم نہیں ہے تو وہ دعوت بھی غلط ہوگی، علم ہے تو وہ نماز بھی غلط ہوگی، سب چیزیں غلط ہوگی. ہاں، ہر کام کا علم ہوتا ہے، ہر ہنر کا علم ہوتا ہے. آپ کو گاڑی چلانی تو گاڑی چلانے کا علم ہوگا. جی ہاں، آپ کو ہوائی جہاز چلانا اس کا علم ہوگا. تو جس طرح ہر ہنر کا علم ہوتا ہے، ایسے ہی میرے دوستو اللہ کی اطاعت کے لیے بھی ہم کو علم دیا گیا ہے. ہاں، کہ بغیر علم کے زندگی نہیں ہے. بغیر علم کے آدمی اندھا ہے، اس کو خبر ہی نہیں ہے کیا ہے. اس لیے کہا گیا کہ دو چیزیں بڑی دی گئی، ایک ایمان دیا ہے، ایک علم دیا ہے. کہ ایمان کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور علم کے ذریعے سے وہ اطاعت کو صحیح کرنی ہے. کہ علم ہوگا تو اطاعت صحیح ہوگی. اس لیے ہمارا تیسرا نمبر ہے، لیکن لوگوں نے اس نمبر کا تو نام ہی چھوڑ دیا ہے. ہاں، اس کا تو نام ہی نہیں آتا. نکلو نکلو اتنا ہی رہ گیا ہے. جی ہاں، خالی نکلنا یہ مقصود نہیں ہے. نکلنا ان چیزوں کے ساتھ ہے، نکلنا ان چیزوں کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے، علم کے ساتھ ہے، عبادت کے ساتھ ہے، مختلف تمام ان چیزوں کے ساتھ ہے. اس لیے ایمان کو، اطاعت کو صحیح کرنے کے لیے اللہ نے علم اتارا ہے. علم و ذکر. کیا مطلب ہے علم و ذکر کا؟ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری دینداری زندگی کے دو پہیے ہیں. جیسے گاڑی کے دو پہیے کم سے کم ہوتے ہیں. کم سے کم کتنے پہیے ہوتے ہیں؟ یہ دو. اس کے بغیر گاڑی نہیں ہوتی. ہوتی ہے ایک پہیے کی دو. دینی زندگی کے دو پہیے ہیں. دینی زندگی اگر گاڑی تصور کرو تو اس کے دو پہیے ہوں گے. ایک پہیہ علم، ایک پہیہ اس کا ذکر، یعنی اس علم پر عمل. جب اس علم پر عمل ہوگا تو اب گاڑی دین کی چلی. علم ہی نہیں ہے، ذکر ہی نہیں ہے تو وہ گاڑی ڈھیر ہو گئی بغیر پہیے کے. بغیر پہیے کے گاڑی ڈھیر بڑھے گی نہیں آگے. تبلیغ میں علم و ذکر اس لیے دیا گیا ہے کہ مسلمان اپنی ہر حالت کو علم کی روشنی میں دیکھے. جیسے آنکھ سے چیزیں دیکھتے ہیں، جی ہاں، سورج کی روشنی میں چیزیں دیکھتے ہیں، ایسے اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو علم کی روشنی میں دیکھیں. کیونکہ آدمی کے ساتھ حالات ہوتے ہیں. غریب بھی ہو سکتا ہے، مالدار بھی ہو سکتا ہے، بیمار بھی ہو سکتا ہے، تندرست بھی ہوتے ہیں حالات آدمی کے ساتھ. تو جو حال آوے اس حال کا علم ہو. یہ علم و ذکر کا مطلب ہے. میں مثال کے طور پر مجھ کو اللہ نے غریب بنایا تو غریبی کی زندگی کا کیا حکم ہے؟ فضائل صدقات میں ہے نا. غریبوں کی زندگی کیا، مالداروں کی زندگی کیا، وہ فضائل صدقات میں ہے. کیوں کہ امت میں غریب بھی ہیں، امت میں مالدار بھی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی بھی نبی ہے، مالداروں کے بھی نبی ہے. تو غریبی کی حالت آئی تو غریبی کی حالت کا علم کہ غریبی میں کیا کرنا چاہیے. مالداری آئی تو مالداری میں کیا کرنا چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے تاکہ ذمہ داری پوری ہو جائے. تو علم و ذکر میرے دوستو
वो दीनी जिंदगी के दो पहिए हैं। अगर ये नहीं है तो वो गाड़ी ढेर है, पहिए ही नहीं है कैसे चलेगी। आज हमारी जिंदगी ऐसी हो गई बगैर इल्म व ज़िक्र की। तो अल्लाह ने जिस तरह ईमान दिया, इबादत हुक्म दिया, उसके कमाल पैदा करने के लिए हमको इल्म व ज़िक्र दिया है, ताकि जिंदगी की हर हालत को उस इल्म की रोशनी में देख करके काम करें। क्योंकि आदमी है, उस पर हालात आते हैं, अच्छे हालात भी आते हैं, नागवार हालात भी आते हैं। उन हालात में क्या करना, उसका इल्म दिया गया है। जी हाँ, इल्म व ज़िक्र का ये मतलब है कि तुम किस हाल में हो, उस हाल का इल्म ले लो और फिर उस हाल के इल्म पर अमल करो, तो फिर तुम हर हाल में कामयाब हो जाओगे। गरीब गरीबी में कामयाब हो जाएगा, मालदार मालदारी में कामयाब हो जाएगा, बीमार बीमारी में कामयाब हो जाएगा। इसलिए के बाद नबी बीमार रहे हैं, अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार रहे और लंबी मुद्दत बीमार रहे। तो बीमारी कोई नामुरादी नहीं है, बीमारी में नाकामी नहीं है कि बीमार हुआ तो नाकाम हो गया, कैसा नहीं है कि बीमारी में बीमारी का दिन होगा, तंदुरुस्ती में तंदुरुस्ती का दिन होगा, मालदारी में मालदारी का दिन होगा, गरीबी में गरीबी का दिन होगा। तो फिर हर हाल में ये कामयाब हो जाएगा। इल्म व ज़िक्र का ये मतलब है। The foundational point, my respected brothers, is that our affair should be corrected with Allah subhanahu wa ta'ala. And if our affair is corrected with Allah subhanahu wa ta'ala, then conditions in this world, Allah subhanahu wa ta'ala will bring it in our favor. This is why Allah ta'ala says, Ati'u Allah wa ati'u Rasul la'allakum turhamoon. Obey Allah and obey the Rasul sallallahu alayhi wa sallam, because through this itaat and obedience of Allah, la'allakum turhamoon, this will draw the rahmat and the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. This obedience draws problems and calamities. Allah's obedience draws the mercy and conditions that are in our favor. How the itaat and obedience of Allah subhanahu wa ta'ala can be corrected. Worship Allah as Allah wants to be worshipped. For that, it is essential that we acquire ilm, the correct knowledge of deen. Like the taqaza and requisite of iman is itaat and obedience. For that itaat to be corrected, to be carried out correctly, it is absolutely essential that we acquire ilm, the knowledge of deen. Why? Because conditions in this world, situations are constantly changing. Sometimes it is wealth, sometimes it is poverty, sometimes it is health, sometimes it is sickness. Sometimes one is young, sometimes one is old. Every condition has attached to it a responsibility. Why? Because this world is a place of responsibilities. And every situation, what is the responsibility? To see what is Allah's order that is attached to that situation. In order to correctly understand what is Allah's order attached to that situation and how to carry that order out, for that it is essential that we acquire the knowledge of deen. So to acquire the knowledge of deen in order to become successful. Why? Because our obedience of Allah will be corrected. Thereby we will draw the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Without knowledge, our da'wat will be incorrect. Our namaz will be incorrect. Every aspect of our life will be incorrect. Like you see any profession in this world. Somebody wants to drive, he has to learn. Someone has to do business, any profession. Knowledge of that profession is essential. In the same way, without knowledge, there is no life, there is no deen. This is why two very great things we were given. One is Iman, and with that is ilm, knowledge. Iman is to bring us onto Allah's obedience. And for that obedience to be carried out correctly, then my respected brothers, we require the knowledge of deen. This is why we are encouraged. Come out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Just coming out is not the objective. We have to come out on this pattern, acquiring the knowledge, understanding. This is why an important part of our work, Molana Sahib rahmatullah alayhi used to emphasize this, is
ilm and zikr. Ilm and zikr, like a car needs 2 tires. Some vehicles need 2 tires, minimum. Without that, there is no balance. Take the 2 tires out, there's no car also. It can't move, it's stuck. In exactly the same way, understand. Ilm and zikr. By ilm and zikr, by zikr is meant the practice of that knowledge. These are like the 2 tires. Without this, my respected brothers, our tabligh can never ever progress. Every Muslim is required to address the conditions in this world in the light of knowledge, like you see with the light of the sun. Like that, life in this world is constantly changing conditions and circumstances. Sometimes rich, sometimes poor, sometimes sick, sometimes healthy. Every condition, look at it in the light of knowledge. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam, like he was a Nabi for the rich, he was a Nabi for the poor also. In each condition, in poverty, this is why we have Fazail al-Sadaqat. What is the order of Allah subhanahu wa ta'ala? Directed towards me in poverty. And how my poverty can become a means of success. How wealth can become a means of success. For that, ilm and zikr is essential. Today, unfortunately, all we say, come out, come out, come out. We have forgotten the importance of ilm and zikr. We haven't kept that in front of us. We have to understand that life is constantly changing situations and conditions and circumstances. All these circumstances have to be brought in the light of correct knowledge. And with that correct knowledge, the correct practice. This is the very meaning of ilm and zikr. So that in every condition, we become successful. Whether you are rich, whether you are poor, whether you are sick, sickness, this is not a lack. It does not mean a person will not succeed. Nabi Ayyub alayhi salam, such a long sickness. Yet in that sickness we were taught how that condition can be brought onto Allah's obedience, so thereby we will become successful. In order for that condition to be brought on Allah's obedience correctly, ilm and zikr is essential. In other words, the correct knowledge and the practice of that knowledge, that is ilm and zikr. तो जिंदगी कामयाब बनाने का ये तरीका है कि जिंदगी में इल्म और जिक्र दोनों आवे। जिस हाल में हो उस हाल का इल्म और उस इल्म पर अमल, ये मतलब है इल्म और जिक्र का। इसलिए इल्म और जिक्र बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी को सही बनाने के लिए। क्योंकि इल्म नहीं है तो वो ज़िंदगी की जिम्मेदारी नहीं समझेगा। ज़िंदगी की ख्वाहिशें, ज़रूरतें तो समझ में आ जाएगी कि ये ख्वाहिश है और ये ज़रूरत है। ये तो हर हैवान को समझ में आती है। हर हैवान की ख्वाहिश भी होती है, हर हैवान की ज़रूरत भी होती है। तो क्योंकि ज़िंदगी है, इसलिए ज़िंदगी की ख्वाहिशें, ज़िंदगी की ज़रूरतें, ये तो खुद ही समझ में आती है। लेकिन ज़िंदगी की जिम्मेदारी क्या है, वो बगैर इल्म के नहीं आएगी। इसलिए हदीस में है कि हर मुसलमान मर्द पर, हर मुसलमान औरत पर इल्म हासिल करना ज़रूरी है, ताकि वो ज़िंदगी की जिम्मेदारी समझे कि मेरी ज़िंदगी की क्या जिम्मेदारी है। क्योंकि ज़िंदगी जिम्मेदारियों का नाम है, इसलिए कि ज़िंदगी के बाद हिसाब किताब है। जिम्मेदारी की दलील यह है कि जिंदगी जिम्मेदारी है कि किस दलील से, कि जिंदगी के बाद हिसाब किताब होगा कि माल कहाँ से लाए थे, कहाँ खर्च किया, जवानी कहाँ खर्च हुई, जिंदगी क्या खर्च, जिंदगी कहाँ लगाई, ये सब हिसाब किताब है। तो इस हिसाब किताब का होना ये जिंदगी की जिम्मेदार होने की दलील है कि हमारी जिंदगी जिम्मेदारी की जिंदगी है। और जिम्मेदारी पूरी करने के लिए जिम्मेदारी का इल्म चाहिए, ताकि हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों को पूरा करें। इसलिए मेरे दोस्तों, दीन को सीखना जरूरी है। This is the way by which we will be able to make our lives successful. That whatever condition we find ourselves in, what is the responsibility that is attached to that condition? What is Allah's order in that condition?
In order to understand Allah's order that is linked to that condition, my respected brothers, the knowledge of deen is essential. And this is why we have to acquire the knowledge of deen so that this understanding comes. Life is a life of responsibilities. Life is not a life of necessities and desires only. Animals also live their lives according to their necessities and desires. Over and above necessities and desires is the responsibility. In other words, what is Allah's order that is linked to that particular condition. This is what we learn from the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. What is the proof? What is the proof that life is based on responsibilities? The proof of that is that there will be reckoning on the day of judgment. How was your wealth spent? How was your youth spent? How was your life spent? That is the proof. The fact that Allah is going to question us about this. This in itself makes us understand that life essentially is based on responsibilities. In other words, orders of Allah. And to understand what the responsibility is and to carry out correctly, we have to acquire the knowledge of deen. دین کا علم دو قسم کا ہے، ایک فضائل ایک مسائل. ایک فضائل کا علم اور ایک مسائل کا علم. فضائل کا علم اس لیے سیکھنا ضروری ہے کہ ہم نے اگر علم کے اپنے فضائل نہیں سیکھے تو ہم کو اپنے عمل کی کوئی قیمت ہی نہیں معلوم ہوگی کہ نماز کی کیا قیمت ہے، قرآن پڑھنے کی کیا قیمت ہے، قرآن پڑھنے پر کیا ملے گا، نماز پر کیا ملے گا، کسی کی مدد کرنے پر کیا ملے گا. یہ فضائل میں بتایا جاتا ہے کہ تمہارے عملوں پر تم کو یہ ملنے والا ہے اور گناہوں پر یہ سزا ہونے والی ہے. گناہوں پر یہ سزا ہونے والی ہے. یہ فضائل میں بتایا جاتا ہے. جب فضائل کا علم نہیں ہوگا تو آدمی اپنے عمل کی قیمت بھی نہیں جانے گا اور گناہ کی سزا بھی نہیں جانے گا کہ گناہ کی کیا سزا ہے. اس لیے وہ ایسا ہوگا جیسے نابینا نہیں جانتا کہ کوئی کرسی رکھی ہے یا کوئی گھوڑا ہے. وہ نہیں جانتا بیچارہ کیونکہ وہ نابینا ہے. جو بینا ہوتا ہے وہ تو کرسی پر بیٹھ جائے گا اور گھوڑا ہے تو اسے بچ جائے گا کہ بھئی یہ گھوڑا ہے گرنے کی جگہ ہے اور یہ کرسی بیٹھنے کی جگہ ہے. آنکھیں نہیں ہیں تو ایسے میرے دوستوں علم نہیں ہوگا فضائل کا تو اپنے عمل کی قیمت نہیں سمجھے گا، اس کا عمل ضائع ہو جائے گا. کہ فجر کی نماز پڑھی ہے تو کیا ملے گا، فجر کی نماز پڑھی ہے تو کیا ملے گا. فرمایا جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. اللہ اکبر. من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ. جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کی ذمہ داری، اللہ کی حفاظت میں آ گیا. یہ اب اللہ کی حفاظت میں، اس کو کوئی نہ چھیڑے، اس کو کوئی نہ ستاوے، یہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا ہے. کیوں؟ اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے. یہ اس کی فضیلت ہے. حجاج بن یوسف بہت ظالم حاکم تھا عراق میں، لیکن کسی آدمی کے بعد انہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو اس کو نہیں چھیڑتا تھا کہ نہیں میں اس کو سزا نہیں دوں گا، میں اس کو نہیں قتل کروں گا. یہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا ہے کیونکہ اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے. یہ فضیلت ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی تو وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا. یہ فجر کی نماز کی فضیلت ہے کہ ہم فجر کی نماز پڑھیں، اللہ کی حفاظت میں آ جائے گی، اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گی. لیکن اگر یہ بات نہیں معلوم ہے تو کہ فجر کی نماز پڑھی نہیں پڑھی ایک ہی بات ہے. کیوں اس کی قیمت بھی معلوم نہیں ہے کہ فجر کی 2 سنتوں کی کیا قیمت ہے. کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا معافیہ سے بہتر ہے. ابو ہریرہ سے کوئی پوچھے رضی اللہ عنہ کے فجر کی سنت کہ تو بتائیں گے کہ فجر کی سنت دنیا معافیہ سے بہتر ہے. 2 رکعت اور دوسرے اللہ اس کو ہلکی پڑھتے تھے، لمبی نہیں پڑھتے تھے فجر کی 2 رکعت نماز کو، لیکن وہ دنیا معافیہ سے بہتر ہے. اس کی قیمت ہے. ظہر کی 4 سنت کہ وہ تہجد کے برابر ہے. اللہ اکبر. تہجد پڑھنا آسان ہے؟ تہجد پڑھنا آسان نہیں ہے، رات کو اٹھنا پڑتا ہے. اور ظہر کی 4 سنت کہ وہ تہجد کے برابر ہے. یہ فضیلت ہے.
اثر کی سنت اس کی کیا فضیلت ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اس آدمی کو جو اثر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے. رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4. اللہ اس بندے پر رحم کرے جو اثر سے پہلے 4 سنت پڑھے. اللہ اکبر. یہ وجہ کہ نبی کی دعا ملتے. دعا مانگیے اس کے لیے کہ جو اثر سے پہلے کی سنتیں پڑھے. اس کو فضائل کہتے ہیں. فضائل نہیں معلوم ہوں گے تو آدمی اپنا عمل ضائع کرے گا. کیوں کہ اس کی قیمت ہی نہیں معلوم ہے کہ میرے سنت پڑھنے کی کیا قیمت ہے. فضائل معلوم ہو گئے کہ اب یہ سنتیں فوت نہیں ہوگی. کیوں کہ اثر کی سنتیں پڑھنے والوں کو نبی دعا دے رہے ہیں کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو اثر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے. تو فضائل جاننے کی وجہ سے عمل کی قدر ہوگی, عمل کی قیمت معلوم ہوگی. اس لیے دعوت اور تبلیغ میں اور ہر نبی کی دعوت میں فضائل والا علم آیا ہے. اس سے یقین بنتا ہے, فضائل کے علم سے اندر یقین بنتا ہے کہ میرے عمل سے اللہ یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے. ایک صحابی تھے اور نابینا تھے, اپنے گھر میں بیٹھے رہتے. دروازے پر کوئی مانگنے والا غریب آیا تو ایک ڈوری باندھی تھی دروازے سے لے کر کے اسے بیٹھنے کی جگہ تک. جب وہ دروازے پر مانگنے والا کوئی غریب آیا تو ڈوری کے سہارے جا کر کے اس کے ہاتھ میں دیولے لائی. تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ ابا آپ ہم کو دے دیں, ہم اس کو دے آئیں گے. جیسے ہوتا ہے گھروں میں کہ بیٹا اس کو دے دیں. تو آپ کیوں جائیں, آپ نابینا ہیں کہ ٹھوکر لگے گی کہ بیٹا ایسی بات نہیں ہے, فقیر کو تو صدقہ پہنچ جائے گا, تم لے جاؤ گے تو بھی میں لے جاؤں گا. مگر ایک بات اور ہے کہ وہ کیا کہ ہم نے اپنے نبی سے یہ سنا ہے کہ غریب کو اور مسکین کو اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا یہ آدمی کو بری موت سے بچاتا ہے. یہ فضیلت ہے. اس فضیلت کی وجہ سے وہ اس کی پابندی کرتے, یہ جا کے خود ہی دیا ہے. یہ فضیلت کا اثر ہے. آج ہم فضیلت سے بھی خبر ہے تو ہم کو عمل کی قیمت, عمل کی تاثیر کچھ پتہ نہیں. علم و ذکر کا میرے دوستوں یہ مطلب ہے کہ فضیلت بھی معلوم ہو, طریقہ بھی معلوم ہو. علم و ذکر کو تو خوب کھولنے کی ضرورت ہے, خوب سمجھنے کی ضرورت ہے, ورنہ تبلیغ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. علم و ذکر کے ذریعے سے ہی صحیح قیمت آئے گی اور صحیح طریقہ بھی آئے گا. The knowledge of deen basically is of 2 types. One is what we call the fadail or the virtues. This is also necessary, and with this are the masail, the laws, the rules, the regulations. When it comes to the fadilat or the virtues, this is imperative so we know the value of the action. What Allah is going to give you when you read the Quran. What is Allah going to give you on your salah? What is Allah going to give you on your good deeds? And likewise, for sins, transgressions, breaking Allah Ta'ala's commands, what is the punishment of Allah Subhanahu wa Ta'ala that is directed at that particular action? This is absolutely essential that we learn this. We learn what is the virtue, what are the fadail. Otherwise, you will become like a blind person. A blind person doesn't know the difference between a chair or a hole that's in front of him, because he can't see. A person who's got sight, he'll sit on the chair, he'll benefit from it. He'll avoid the hole or the pitfall that's there in front of him. So this is essential. Acquire knowledge of fadail. For example, when a person acquires the knowledge of fadail, this will protect him from destroying his actions. Why he destroys the action? Because he does not know the value of it. For example, Fajr Salah.
what will a person get when he makes his Fajr Salah with Jamaat? When a person makes his Fajr Salah with Jamaat, it comes in the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ. Such a person is in the security, in the direct protection of Allah. So when a person understands this, then he will know the value of being in the masjid and making that Fajr Salah with Jamaat. I mean Allah's protection. A tyrant like Hajjaj bin Yusuf, who was the governor of Iraq, a zalim, an oppressor, before he would transgress anyone, if even he wanted to kill someone, he'd find out if this man made his Fajr Salah with Jamaat. If he made his Fajr Salah with Jamaat, Hajjaj would stay away from him. Why? Because this person, he knew now has entered into the direct protection of Allah subhanahu wa ta'ala. The two sunnats of Fajr, what will Allah give you? Two sunnats before Fajr. Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu reports, the two sunnats before Fajr is dunya wa ma fiha, better than the whole world and whatever it contains. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam would not lengthen, he would read short surahs in his two sunnats of Fajr. But this is the reward. The four sunnats before Zohar, what will Allah Ta'ala give you? Mention the riwayat, equal to the reward of Tahajjud Salah. Now how difficult it is to make Tahajjud. You have to wake up early hours of the morning. And here, if you will make your four sunnats before Zohar, reward of Tahajjud. Asr, the four sunnats before Asr, what will Allah subhanahu wa ta'ala give you? Allahu Akbar. The hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. My Nabi sallallahu alayhi wa sallam said, Rahimallahu Imran, Salla qabla al-asri arba'an. He will get the direct dua of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam said, may Allah have mercy upon that person who reads before Asr first 4 rakats of Salah. This is what we call knowledge of fadail. If a person doesn't know this, then his actions will be wasted. The value of the actions will not be there. Through fadail, we learn the value and the appreciation of those actions will come in the heart of a person. And through this, a person's yaqeen and conviction on these actions will be developed. There was one blind Sahabi. Obviously he was blind, he couldn't see. He was elderly also. So what he did, he tied a rope to his door and attached it to his body. So when the beggar or the poor person would come, they would tug at the door. He would feel the sensation of that rope. And blind, he himself would go up to that person to give him some charity. His sons said to him that you might get hurt, you can't see. Instruct us, we will discharge the charity for you. In other words, the charity will still get discharged. That type of thing happened. But what was his response? He said, I heard from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam that that person who by his own hands conveys his charity to a needy person, Allah Ta'ala will save him from a bad death. So this is what we call the effect of fadail, having the knowledge of fadail through ilm and zikr. One is we learn the manner and we learn the virtue of that particular action. Unfortunately, as Hazrat says, today our work has become devoid of this, become cognizant of the importance of these qualities, ilm and dhikr. इसलिए मेरे बुजुर्गों, दावत और दीन की मेहनत ये तो एक ऐसा काम है और ऐसी चीज है जो जिंदगी के हर पहलू को ठीक करेगी। खाली फिरना मकसूद नहीं है। तो खाली फिरने से क्या फायदा है? खाली चक्की चले तो पेट भर जाएगा, खाली हल चले खेत में तो उससे मौसम आ जाएगी, उससे मौसम आ जाएगी। खाली हल चलाने से नहीं होता, बल्कि हल चलाने के साथ और भी चीजें होती है। चक्की चलाने के लिए और भी चीजें होती है। ये दाने डाले जाते हैं, फिर आटा निकाला जाता है तो पेट भरेगा। इस तरह मेरे दोस्तों, दावत में जो हमारी हरकत है वो हरकत इल्म और जिक्र वाली होनी चाहिए।
جیسے چکی میں آپ دانے بھی ڈالیں اور آٹا بھی نکالیں، دو کہ دانے ڈالو آٹا نکالو تو پیٹ بھرے گا، اور خالی چکی ڈالے تو کیا آواز آئے گی؟ بس تو دعوت اگر علم و ذکر سے خالی ہوئی تو خالی باتیں ہوگی، تبلیغ کی باتیں ہوگی، تبلیغ کے پروگرام ہوں گے، اور اندر علم و ذکر نہیں ہے تو زندگی بلے گی نہیں. جیسے آٹا نہیں ہے تو پیٹ نہیں بھرے گا. آٹا کے لیے ڈالو اندر اور نکالو، کہ دین لیتے رہو، دین دیتے رہو، دین لیتے رہو، دین دیتے رہو. یہ علم و ذکر کی غرض ہے کہ اپنے سے جاننے والوں سے زیادہ جاننے والوں سے دین لو، اپنے سے کم جاننے والوں کے پاس دین لے کر جاؤ. تو ایسے چکی میں دانے ڈالے، آٹا نکالا، اوپر کے تاجروں سے مال لیا اور نیچے فٹ پاتھ پر بیچ دیا تو اس کی روزی ہو جائے گی اور لوگوں کو مال مل جائے گا. جیسے فٹ پاتھ پر لوگ بیچتے ہیں تو اوپر سے مال لاتے ہیں بڑے تاجروں سے اور نیچے بیچتے ہیں چھوٹے تاجر، تو لوگوں کو چیزیں مل جاتی ہیں، پشو مل گیا، لونگی مل گئی، عطر مل گیا یہاں فٹ پاتھ پر. ایسے ہی دین میں بھی ہے کہ علم و ذکر جو اوپر والوں سے لو نیچے والوں کو دو، اوپر والوں سے لو نیچے والوں کو دو. یہ کیا دینا؟ کہ فضائل کا علم لو تاکہ لوگوں کو شوق پیدا ہو جائے، طریقوں کا علم لو تاکہ عمل صحیح ہو جائے. طریقوں کا علم ہوگا تو عمل صحیح ہوگا کہ نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، سجدہ کرنے کا یہ طریقہ ہے، رکوع کرنے کا یہ طریقہ ہے، عید کی نماز کا یہ طریقہ. طریقوں سے عمل صحیح ہوتا ہے اور فضیلت سے اس عمل کی قدر و قیمت سمجھ میں آتی ہے کہ اس پر مجھ کو یہ ملنے والا ہے. یوں دین کی زندگی دینی بنتی ہے علم و ذکر کے ذریعے سے. اس لیے اس پر زور دینا ہے کہ ہماری زندگی علم و ذکر والی ہونے، ورنہ خالی پھرنا، خالی چکی دل پیٹ بڑھ جاتا ہے کہ نہیں کچھ ڈالنا ہے کچھ نکالنا ہے. یہی علم و ذکر کا مطلب ہے. ہماری دعوت میں علم و ذکر کی اہمیت ہے. یہ تو گاڑی کے دو پہیے ہیں، دینی زندگی کے دو پہیے، ایک علم ایک ذکر، یعنی اس پر عمل. تو اس سے دینی زندگی صحیح ہوگی اور وہ پھیلے گی، چلے گی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علم لے کر آئے اور ذکر لے کر آئے. ذکر اپنے علم پر عمل کرنا، اطاعت کرنا، اس کو ذکر کہتے ہیں. کہ ذکر سب سے بڑی چیز ہے. وَذْوَلَ ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ کہ ذکر، کہ اللہ کے ذکر سب سے بڑی چیز ہے، تاکہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے اللہ کی اطاعت نصیب ہوگی، اللہ کے ذکر کی وجہ سے استقامت اور پابندی نصیب ہوگی. ذکر نہیں ہوگا تو کافر ہوگا، ذاکر نہیں ہوگا تو غافل ہوگا. قاعدے کی بات ہے. علم پر عمل کرنے کے لیے ذکر یعنی اس پر عمل کرنا، اس سے بنتی ہے زندگی. اور اس زندگی بننے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بتایا ہے کہ یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے. اللہ کا حق سب سے پہلے ہے کہ اللہ کا حق کیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. رسول کا حق کیا ہے کہ رسول کا اتباع کیا جائے. قرآن کا کیا حق ہے کہ قرآن کو سیکھا جائے، سکھایا جائے. جی ہاں، یہ تو ہر چیز کے حقوق ہیں. ماں باپ کے حقوق ہیں، پڑوسی کے حقوق. دنیا حقوق کی جگہ ہے. جب علم ہی نہیں ہوگا تو کیا حق سمجھے گا؟ ہاں، تو حقوق مر جائیں گے، آدمی ظالم ہو جائے گا حقوق مر کے. اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے تاکہ اللہ کا حق بھی ادا ہو جائے، مخلوق کا حق بھی ادا ہو جائے، اپنی ذات کا بھی حق ادا ہو جائے. ہر آدمی کا حق، ہر آدمی پر اس کی ذات کا حق ہے. جیسے پڑوسی کا حق، ماں باپ کا حق، اپنی ذات کا حق ہے. کہ اپنی ذات کا کیا حق ہے؟ اپنی ذات کا کیا حق ہے؟ اپنی ذات کا حق یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو دوزخ سے بچائے. یہ ہر آدمی پر حق ہے کہ اپنی ذات کو دوزخ سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ. یہ حق ہے. کھانا پینا بھی حق ہے، لیکن وہ موت سے پہلے کے لیے. جی ہاں، وہ موت سے پہلے کے لیے ہے. اصلی حق یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ. یہ حق ہے. میں اپنے آپ کو دیندار بناؤں، اپنے گھر والوں کو دیندار بناؤں، اپنے اولاد کو دیندار، یہ ان کا حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ. ان کا حق ادا ہوگا
दूध से बचने का तरीका है? हज़रत अली आयत की तफसीर में ये फरमाते थे कि आयत का मतलब ये है कि अपने आप को, अपने घर वालों को दीन सिखाओ। दीन सीखोगे, दीन सिखाएंगे तो पता चलेगा अल्लाह का क्या हक है, रसूल का क्या है, एक दूसरे का क्या हक है। फिर हक अदा करके दुनिया से कामयाब जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि हक अदा किया है तो कामयाब हो जाएंगे, हक अदा नहीं हुआ तो पकड़े जाएंगे। हाँ, तो ये हुकूक अदा करने की जगह है दुनिया, और हुकूक अदा करने के लिए भी दीन सीखना जरूरी है। इल्म और ज़िक्र में ये सारी बातें हैं। और जो नक़्ल हरकत है हमारी, वो इस काम के लिए है कि नक़्ल हरकत करने से ये सारी चीजें हमारी समझ में आ गई। घर में बैठे रहने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कारोबार में रहने से कारोबार समझ में आएगा, दीन नहीं समझ में आएगा। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हरकत दी है। क्या दिया है? उम्मत को हरकत दी है, ताकि उन इस हरकत को इल्म और ज़िक्र के साथ करें, ताकि वो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों को समझे, अपनी आखिरत बनाए। Dawat and deen and the effort of deen, this is the procedure by which every aspect of our life will be corrected. The objective, my respected brothers, is not just moving out in the path of Allah, but it has to be with the correct understanding. It has to be with the importance of ilm and dhikr. The example is given, like you have a spinning wheel. If you put grain inside, then you will get the produce of that. Otherwise it will just be spinning and there will be nothing coming out. If you don't put the raw material inside, you are not going to derive anything from it. The stomach is going to remain empty. Likewise, a person can the whole day till the fields, but if he does not plant any seeds, doesn't put the fertilizer, etc., he's not going to recoup anything from that. Our tabligh is not just talks. If we are not going to bring our work in the light of ilm and dhikr, knowledge and the practical implementation of that knowledge, then it is going to remain talks. The benefit will be lost. Like that person who doesn't put any raw material, he's not going to get anything in return. You're going to spin the wheel and don't put any grain inside, no food is going to come as a result of that. There will be absolutely no nutrition. In the same way, my respected brothers, like this knowledge of deen is a process of give and take. Acquire knowledge from those who have more knowledge than you. Pass it on to others that have less than you. This process has to carry on. Like you see street traders, they buy from the wholesaler, they sell to the retailer in exactly the same way, taking from those that have more than you, passing it on to those that have less than you. This is with fadail, with the virtues. Learn the knowledge, acquire the knowledge. One is the virtue, the other is the correct pattern. Through virtues, show inclination, the value and appreciation of actions will come. And by learning the correct procedure and manner, the action itself will be corrected. This is how through ilm and dhikr, our lives will become a deeni life. Like example was given previously, as I mentioned, like the two tires of a car. Both are absolutely essential. Nabi Pak sallallahu alayhi wasallam and the previous Anbiya alayhi salatu wasalam, they came with ilm and zikr. Zikr, this is the greatest thing. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. Allah Ta'ala says that the dhikr of Allah, this is the greatest thing. Why? Because through dhikr, in other words, Allah's obedience. Through knowledge we will understand what it is. Through dhikr we will implement it. Through dhikr, istiqamat, perseverance will come in our actions. If there is no dhikr or ihtimam of that, then automatically what will result is ghaflat, negligence. This is why it is important to us to understand this world is a place of rights.
fulfillment of rights. Allah's right, the right of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the right of your parents, the right of your relatives. How are we going to learn what that right is? Through knowledge. Through zikr we are going to fulfill that right. If we don't fulfill the right, then we will become zalim, we will become oppressors. This is why we need to understand each one has a right. You yourself have a right over yourself. Every human being has a right. Your own body has a right over you. What is that right? That right is to save yourself from the fire of hell. Allah Ta'ala says in the Quran, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. O people of Iman, save yourselves, save your families from the fire of hell. Eating, drinking, house, etc., that is also a right, but that is for the temporary life of this world before death. The real right is to make yourself deendar. Make yourself such that you save yourself from Jahannam. How are you going to do that? The tafsir of this verse, Ali radiallahu ta'ala anhu gives, is that teach yourself and your family deen. Then you will learn what is the right of Allah subhanahu wa ta'ala, what is the right of your fellow human being, and you will be able to fulfill that right. Otherwise, you will be taken to account in the court of Allah subhanahu wa ta'ala if you will not fulfill these rights. So it's not just a point of moving in the light of this. And in order to acquire this, there has to be movement. You cannot sit at home and get results, whether it's business, whether it's anything else. In the same way, we have to move in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. By moving in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, through this harkat, we were given this harkat, we were given this movement. Anbiya alayhi salatu wassalam, Nabi Pak sallallahu alayhi wa sallam brought the ummah onto harkat and movement. इस्लाम की मिसाल चक्की की मिसाल है। चक्की में हरकत भी है और शबात भी है। ऊपर का पार्ट हरकत करता है, नीचे का पार्ट साबित रहता है। ये हमारी जिंदगी है। इस तरह होगी तो आटा बाहर आएगा चारों तरफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दोनों बातों की तालीम दी कि अपने दीन के लिए और इन बातों को पैदा करने के लिए हरकत करो। घर में बैठे हुए कुछ नहीं मिलेगा। घर में बैठ करके ये चीजें नहीं मिलती, इसलिए हरकत भी है कि चलो और दूसरों को चलाओ, वो सीखो, दूसरों को सिखाओ, वो पूछो, याद करो, इससे ये चीजें जिंदगी में आएगी। तो उम्मत को हरकत दी है और हरकत के साथ जो दीन आवे उसके ऊपर कायम रहने का हुक्म है कि हरकत की वजह से, मेहनत की वजह से जो दीन जिंदगी में आया उस पर कायम रहो। हालात से मुतासिर होकर दीन छोड़ने की इजाजत नहीं है। हर हाल में दीन पर कायम रहो। जैसे चक्की का दूसरा पार्ट है, वो हर हाल में कायम रहता है। इस तरह मुसलमान की जिंदगी है कि अपने दीन की तरक्की के लिए हरकत भी करनी है और दीन आवे तो उसके ऊपर अपने आप को कायम भी रखना है। ये तकादा है। The example of our deen of Islam is like that of a grinding mill. Some of us may not be familiar with that, but grinding mill has two components. One is the wheel on top that spins. The other is the wheel on the bottom that is still. The grain is fed into it, is crushed as a result of both the components. The moving on the top and the one that in the bottom that remains still. Then only we will get the wheat or the produce from it. In exactly the same way, one is that aspect of our deen that requires movement. Learn deen, develop your deen, introduce deen in your life and the life of others through this movement, and then preserve the deen that has come in your life. In other words, have istiqamat and perseverance upon it. That is the example of that is like the wheel on the bottom. The wheel on the bottom is still, the wheel on the top has to move. Through that movement there will be development. There will be what we call tarakki, advancement of your deen. Once you have acquired that deen through that movement, the next requirement is to preserve that deen by persevering. Not that conditions come and you abandon your deen.
زندگی کا کوئی کمال گھر میں بیٹھے ہوئے نہیں ملتا، یہ سب جانتے ہیں۔ زندگی میں کوئی کمال پیدا کرنا ہے تو گھر بیٹھے مل جائے گا؟ نہیں ملے گا، بلکہ گھر چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے حالات کو برداشت کرنے پڑتے ہیں، جب جا کر کے وہ کمال ملتا ہے۔ چنانچہ لوگ اپنی ترقی کے لیے ملکوں میں جاتے ہیں، کمانے کے لیے ملکوں میں جاتے ہیں، دواؤں کے لیے ملکوں میں جاتے ہیں، حرکت کرتے ہیں تاکہ وہ کمال ملے۔ دین کا بھی یہی تقاضا ہے کہ دین کے لیے حرکت کریں تاکہ دین کا کمال پیدا ہو جائے، یقین آوے، اعمال آوے، علم آوے، اخلاق آوے، یہ دین کا کمال ہے۔ ان کو پیدا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستوں امت کو حرکت دی۔ بیٹھنے کے لیے نہیں کہا کہ بیٹھو اللہ اللہ کرو، ایسا نہیں کہا۔ کھاؤ پیو اللہ اللہ کرو، ہمارے کہتے ہیں کھا پیو اللہ، کھا پی کے کوئی اللہ نہیں کرتا، سب اللہ بھول جاتے ہیں کھا پی کر کے، سو جاتے ہیں کھا پی کر کے، کہ نہیں، اس کے لیے حرکت کی کہ اللہ کے دین کی محنت کرو، کہ اللہ کی دین کی محنت جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے۔ حدیث میں کہ اللہ کے دین کی محنت ضرور کرو کہ وہ جنت کا دروازہ ہے۔ یہ دروازے تک پہنچ گئے تو اندر داخل ہو جائیں گے۔ ہاں، دروازے تک پہنچ جاتا ہے آدمی، پہلے دروازے پر تو آئے گا، پھر اس کے بعد اندر جائے گا۔ تو کہا دین کی محنت کرو کہ دین کی محنت کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ دوسری بات کہ اس محنت کے ذریعے سے اللہ تمہاری پریشانیوں کو اٹھا لے گا۔ یہ دوسری بشارت ہے، یہ دوسری بشارت ہے۔ لوگ پریشان ہیں آج دنیا میں، پریشانیوں کا علاج کہ وہ بھی اسی میں ہے کہ اللہ کے دین کی محنت ضرور کرو، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تمہاری پریشانیوں کو اٹھا لے گا، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ علاج بھی بتایا ہے اور یہ نفع بھی بتایا ہے، لیکن اس کی طرف ہماری جیسی توجہ ہونی چاہیے وہ ہے نہیں، اس لیے اس کا نفع نہیں مل رہا کہ کام کا نفع تو کام کرنے سے ہوتا ہے، سن کر کے چھوڑ دینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہی سنا بھی چھوڑ دیا۔ اس لیے دنیا میں دنیا کے کاموں کو سن کر کے نہیں چھوڑتے۔ ڈاکٹر نے کوئی بات سنائی تو آپ اس کے پر عمل کریں گے، وکیل نے کوئی بات سنائی تو پر عمل کریں گے۔ ہاں، کہ وکیل یہ کہہ رہا ہے، ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے، بلڈر یہ کہہ رہا ہے۔ دین کی باتوں میں ایسا نہیں ہوتا، سن کر کے چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ سننا بھی ہے، ماننا بھی ہے۔ اسمعوا واطیعوا، سنو اور مانو، یہ سننے کا حق ہے کہ سنو اور مانو۔ جب یہ بات ہوگی تو اس کا نفع ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی تو یہ باتیں سننے سنانے کی نہیں ہے صرف، بلکہ سننا سنانا ہے، اور پھر اس کے کرنے کا ارادہ کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے، یہ نیتیں کرنی ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے۔ جو نیت کرے گا تو نیت کی وجہ سے ایک قدم وہ چل پڑا، اگلا قدم اس کا عمل ہے، عمل کرے گا تو دوسرا قدم بھی۔ اس طرح آدمی اپنی نیت اور عمل کی وجہ سے ترقی کرتا ہے۔ نیت بھی نہیں ہے، عمل بھی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ایک کام دیا ہے دین کا، وہ دین دیا ہے نعمت کے طور پر، بڑی نعمت ہے دین، اس کے لیے کام دیا ہے تاکہ اس نعمت کا صحیح نفع حاصل ہو جائے۔ دین بھی ضروری ہے، دین کے کام بھی ضروری ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو اللہ نے آسان راستہ دیا ہے، اس کے لیے کہتے ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں، اور فارغ کر کے اس کو صحیح سمجھ کر صحیح کریں۔ خالی وقت لگانا کافی نہیں ہے کسی کام میں بھی، بلکہ وقت لگانے کے ساتھ ساتھ اس کو صحیح سمجھنا ہے۔ جو صحیح سمجھے گا وہ صحیح چلے گا، جو صحیح غلط سمجھے گا وہ غلط چلے گا، اور جو بغیر سمجھے چلے گا وہ بغیر سمجھے بیٹھ بھی جائے گا۔ یہ ہوتا ہے، بغیر سمجھے چلے، بغیر سمجھے بیٹھ گئے، چھوٹے بچے کی طرح سے۔ اس لیے کام کو سمجھنا ضروری ہے، سمجھنے کی وجہ سے اس کے تقاضے، اس کی ضرورتیں سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے کام کو سمجھ کر کرنا ہے، اور پھر اسے کرتے رہنا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری موت تک کی ہے۔ اللہ نے مسلمان کی ذمہ داری موت تک، اس میں کوئی ریٹائر نہیں ہوتا، موت تک کرو بس، موت کے بعد پھر چھٹی ہے۔ اس لیے موت تک یہ چیز ہمارا ساتھ دے۔ اس کے لیے میرے بھائی کو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے کام کا پابند کریں۔ اس کے لیے کہتے ہیں وقت فارغ کریں، اللہ کے راستے میں جائیں، اپنے آپ کو بنانے کے لیے جائیں،
कि हम बनाने के लिए जा रहे हैं। जैसे मरीज अपने इलाज के लिए जा रहा है तो वो कुछ सोचेला नहीं करता, जो उन्होंने कहा वही करेगा। इस तरह हम अपने बनाने के लिए जाएं तो फिर जो काम है, उसके उसूल है, तरतीब है, उसके मुताबिक काम जिंदगी में आएगा। उसके लिए कहते हैं अपने आप को वक्त फारी करें और हमारा वक्त 4-4 महीने का हो या इससे ज़्यादा का हो, ऐसा लगे कि वो ज़िंदगी पर हम असर करें। हाँ, हमारी ज़िंदगी पर जैसे दवा असर करे तो वो दवा है, ऐसे काम अपने ऊपर असर करें, यकीन बनावे, इखलास बनावे, आखिरत की फिक्र आवे, ये उसका हासिल है, ये पैदा करना है। उसके लिए वक्त लगाने की दरख्वास्त की जाती है कि अपने आप को इस काम में लगाएं, वक्त फारी करें और वक्त फारी करके इस काम को सही तरीके से करें। तो इसके लिए आप हज़रात तैयार हैं? इंशाअल्लाह। तो आप तैयार हैं तो फिर अपने आप को पेश करें। Nothing in life we can acquire perfection, and nothing in life truly develops by sitting at home. When it comes to worldly affairs, we understand this. If people are traveling abroad all the time, people are moving all the time, whether it is sometimes for medicinal reasons, sometimes to increase their wealth. In the same way, perfection and development of deen, for one's iman to be made, one's akhlaq, character to develop, to achieve kamal and perfection, consciousness of akhirat, sifat and attributes. For that, movement is necessary. It's imperative. One cannot sit back at home and expect that to happen. This is why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam commanded his ummah to move. He did not ask them to sit back. This ummah was put onto movement. We find, my respected brothers, sometimes people say, eat, drink, sit, make Allah's ibadat. Eat, drink, sit will make you sleep. Eventually, that ibadat also will come out. For the effort of Allah's deen, for Allah's deen to progress in our lives, in the lives of others, movement is absolutely necessary. That is why the meaning of the riwayat, that when one moves in the path of Allah, then one will reach the door of Jannah. To get to the door, in fact, the meaning of the hadith, movement in the path of Allah is one of the doors of Jannah. How are you going to enter Jannah? You have to reach the door first. So this movement in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, one is, it's the door of Jannah. Other great benefit, Allah will remove your worries. Today, how many people are pareshan? How many people are worried? Worldly circumstances, conditions. The ilaj and cure of it, my respected brothers, is by moving in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. This truth, and not just moving, understanding the benefit. Moving in such a way that that consciousness is there. Moving in the correct manner in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. For that, my respected brothers, for the benefit to come, we have to listen and then implement these things. Not the case of listen and then don't do. Who listens to a doctor and then doesn't practice? Who listens to a lawyer and then doesn't practice? Doctor said this, lawyer said this, builder said this. In other words, for deen also, isma'u wa ati'u, fulfill the right of listening, and thereafter fulfill the right of practice. For that, my respected brothers, we have to make intention. When we make intention, then the next stage is to practice upon that. And then when we practice correctly, then there will be benefit and advancement. Deen, this is the work of deen. Deen is a great ni'mat and bounty from Allah subhanahu wa ta'ala. Like deen is essential, the effort of deen also is essential. So for that we have to free ourselves, and we have to do it with the correct understanding. If a person doesn't have the correct understanding, he will not be able to persevere. Eventually he will leave it and sit down. That is why the correct understanding is necessary. And we have to carry on right up till death. This is our responsibility. There's no retirement. There's no sitting back. There's no relaxation.
After death we will be free, then will be enjoyment. Now we have to be hard on ourselves. We have to bring ourselves onto this effort. We find, my respected brothers, that like a person, when he's sick, he wants cure, he will move and he will take it seriously. He will not sit back and relax. Like that, our work has usul, it has a sequence, it has principles, it has regulation. And if it is done correctly with the correct understanding, then like that medicine, if the procedure is correctly implemented, one will get the benefit. In the same way, for the effect to come on our lives, for our yaqeen to be made, our ikhlas, our sincerity, our fikr of akhirat, for us to acquire these qualities, we have to implement after listening. So my respected brothers, who is there amongst us? MashaAllah, we've heard the hidayah, we've heard the guidelines, the way is there in front of us. It has been mapped out for us. This life is temporary. Don't destroy your akhirat at the expense of this dunya. Allah has given us the opportunity and the chance now. Our deen requires movement. For our deen to come in our lives, the lives of humanity, movement in the correct manner, which is according to the guidelines that our elders have shown us. So who is ready in this majma, inshallah, to stand up, naqad cash, 4 months in the path of Allah? Come, very respectful. Chalo bhai, mashallah. MashaAllah, Bilal, Nawaz, MashaAllah. Dawood, MashaAllah, Ridwan. Hazrat is requesting those who haven't given their names thus far, they should give their names now. MashaAllah, MashaAllah. More brothers take names, inshallah. Kaji, Allah Ta'ala accept. MashaAllah. MashaAllah. Keep on standing, my beloved brothers. Harun, Pandor, Allah Ta'ala accept. MashaAllah. Ahmad Saleh, Allah Ta'ala accept. MashaAllah. Keep on standing. Give our names. Come, my beloved brothers. Allah Ta'ala accept. More brothers take names. Come, beloved brothers. MashaAllah, MashaAllah. MashaAllah, many youngsters giving names over there, Allah Ta'ala accept. MashaAllah, keep on standing, my beloved brothers. Allah reward you. MashaAllah, MashaAllah. Allahu Akbar. Ameen. Allah Ta'ala accept all of you. Allah accept. MashaAllah. Brothers, don't leave the gathering. Dua will be made now, inshallah. Musafa of the Jamaat will be made. Keep on standing, give our names, my beloved brothers. Don't leave the Mubarak gathering. Allah Ta'ala accept everyone, my beloved brothers. Ameen. Allah accept, inshallah. Allahu Akbar. Look at our beautiful youth. Allah make their dunya and their akhirat, my beloved brothers. Allahu Akbar. Allah use them all, inshallah. Allah be pleased, inshallah. Allahu Akbar. MashaAllah, MashaAllah. Give our names, my beloved brothers. This is the moments of acceptance, my beloved brothers. Allahu Akbar. Our elders at this age coming to us, take their advantage, my beloved brothers. All this is recorded by Allah, my beloved brothers. All this will help us on that day, my beloved brothers, when we need it the most. MashaAllah, MashaAllah. Brothers, inshallah, give their names, sit, inshallah, brothers. Don't leave the gathering. MashaAllah, don't leave the gathering, brothers. MashaAllah, MashaAllah. Those who give their names, after their names were given, please sit down, inshallah, brothers. After giving our names, please sit, inshallah. Now dua will be made, inshallah. Your brothers, after such a blessed gathering, Allah Ta'ala accept, MashaAllah. Please don't leave the gathering. Come, inshallah. Come close, inshallah, brothers. MashaAllah, MashaAllah. MashaAllah, Allah accept, inshallah. Allah accept. Allahu Akbar. Allah reward all the brothers, inshallah. Allah reward them. Brothers sit so patiently, listen to the bayan. Allah accept, alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah accept, inshallah. Allahu Akbar, my beloved brothers. MashaAllah. Other brothers, please sit down. Give your names, then sit down, inshallah. Dua, inshallah, will be made, my beloved brothers. MashaAllah, MashaAllah. MashaAllah. Send for Tashkilo, keep them here. Allah is asking. Allah is asking. Only a new name. Here. Only a new name. Alright. Right. Brothers, sit down, inshallah. MashaAllah, Allah reward you. MashaAllah, sit. MashaAllah, sit, inshallah, brothers. MashaAllah. Those who gave their names, sit, please, inshallah, brothers. MashaAllah. Come close, inshallah, brothers. MashaAllah. Quickly, inshallah, brothers.
Brothers, come closer, mashallah. Come closer, mashallah. Please, brothers, don't make an environment of leaving. All the brothers that are standing, please, we humbly request you to please sit down. Brothers that are standing, please, wherever you are, please sit down, mashallah. Sit, mashallah. Faisal, you are just standing. My beloved brothers, please be attentive. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa Sahib wa barik wa sallim. Brothers, all those brothers who gave their name inshallah in tonight's gathering, only, please all those brothers stand up and just go to my left side, your right side, my brother. All those brothers who gave their names for the first time tonight, inshallah, please go there to my left side, your right side, inshallah. All those brothers who gave their names for the first time, Allah reward you, inshallah, please go that side. MashaAllah. Come, inshallah, brothers. Brothers whose names have come before, they can still remain seated. Those brothers that have given their names for the first time are requested to please stand up, mashallah, and proceed on my left hand side. Come, my respected brother.